بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خبردار تم میں سے ہر فرد نگران ہے، ہر فرد اپنی رعایت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ امام یعنی کہ سربراہ حکومت تمام لوگوں کا نگران ہے اور وہ اپنی رعایت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اس سے اپنی رعیت یعنی اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ فہم حدیث، اس حدیث میں راعٍ، رعیتٍ اور مسئولٌ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ راعٍ دراصل چرواہے کو کہا جاتا ہے جو تنخواہ پر مال مویشی چراتا ہے، ان جانوروں کے نقصان کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کے معنی نگران کے بھی کیے جاتے ہیں۔ رعیتی چرانے والے مویشیوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے مراد عوام الناس ہے، جن کے اوپر کوئی نگران ہو اور وہ ان معاملات کی تدبیر کرتا ہو۔ کلکم راعٍ، ہر فرد نگران ہے۔ اس حدیث کی روح سے اسلامی معاشرے میں ہر سمجھدار آدمی ذمہ دار فرد کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داریوں اور اس سے زیر نگہداشت افراد ہوں یا مال ہوں، اس کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ یعنی جس کے جو حقوق تھے کیا وہ ادا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ ادا کیے ہیں تب بھی اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا، ادا نہیں کیے تب بھی اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نہ تو میرے پاس مال ہے اور نہ ہی میرے اوپر کسی فرد کی نگرانی ہے، تو بھائی وہ بھی راعی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان، کان، آنکھ، دماغ، جسم میں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کا صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ کے حضور ان صلاحیتوں کا جواب دہ ہونا ہے۔ آنکھ جائز طریقے میں استعمال کی یا نہیں کی؟ کانوں کو صحیح معنوں میں استعمال کیا یا نہیں کیا؟ زبان کہاں پر کھولنی تھی؟ کیا جس پہ آپ نے زبان کھولی وہ جائز طریقہ تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے جو سوچنا تھا وہ سوچنے والے کام شریعت نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ آپ کے جسم میں بے شمار صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو کہاں پر صرف کیا؟ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ہر فرد راعی ہے اور ہر فرد سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے نا، قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے جب تک اسے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ اللہ نے عمر دی تھی، کہاں خرچ کی؟ اللہ نے جوانی دی تھی، جوانی کن کاموں میں پرانے کی؟ آپ نے مال کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ کیا جو آپ کے پاس علم تھا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ تو جب تک انسان ان 5 باتوں کا جواب اللہ کو نہیں دے گا تو قیامت کے دن وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ اس لیے ہر فرد نگران ہے، ہر سمجھدار آدمی پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہونی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کے اعتبار سے چند مثالیں دے کر ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر فرد کو اپنے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ سب سے پہلے امام یعنی کہ سربراہ حکومت۔ پہلی مثال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امام یعنی کہ سربراہ حکومت کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، کہ رعایا کے درمیان عدل و انصاف، امن و امان کس حد تک اہتمام کیا، ان کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا انہیں حکم کیا یا نہیں کیا، ملک کے وسائل کا استعمال کس حد تک درست کیا، یعنی کہ سربراہ حکومت پر جو رعایا کی ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے امام یعنی کہ سربراہ حکومت سے اللہ تعالیٰ جواب لیں گے۔ نمبر 2، گھر کا سربراہ۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر کے بارے میں بادشاہ اور حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ گھر کے تمام امور کا وہ ذمہ دار اور نگران ہوتا ہے۔ اسے اپنے گھر کے بارے میں، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ انہیں نیکی کی تلقین کی یا نہیں کی، ان چیزوں کے بارے میں گھر کے سربراہ شوہر کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اگر شوہر نماز، فرائض اسلام کی پابندی کروائے تو پورا معاشرہ صالح ہو سکتا ہے۔ اس لیے خاندان جو کہ اسلام کا بنیادی یونٹ ہے اس کا نام لے کر بتایا گیا کہ وہ اپنے خاندان کے تمام ممبران کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ نمبر 3، گھر کی ملکہ۔ بیوی کو بھی گھریلو امور میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ گھر کا مال اور بچے عام طور پر شوہر کی امانت اس کے پاس ہوتی ہے۔ شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو جہاں بڑا احترام دیا ہے وہاں پر کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی وہ جس طرح چاہے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، یا تو وہ اپنی تربیت سے ان بچوں کو جنت کا حقدار بنا سکتی ہے، اور یا وہ اپنی تربیت سے ان بچوں کو جنت سے محروم کر سکتی ہے۔ اس لیے بیوی سے اولاد اور گھر کے امور کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا کہ شوہر کے مال میں خیانت تو نہیں کی، بچوں کی تربیت صحیح کی ہے یا صحیح نہیں کی، اس کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا۔ نمبر 4، غلام۔ غلام کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے جیسے کہ غلام آزاد ہے۔ نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ غلام سے بھی آقا کے مال کے بارے میں اور جن امور پر اس کی ڈیوٹی تھی ان کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا۔ آج کل چونکہ غلام کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے تو اس لیے جو غلام کے احکام تھے وہ سارے کے سارے احکام ملازم پر آ گئے۔ تو جس طرح غلام کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا، اسی طرح آج کا جو ملازم ہے، آج کا جو نوکر ہے، اسے بھی اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہ ہونا ہوگا کہ اس نے اپنے آقا کے مال میں اور وہ ڈیوٹی جو آقا نے ذمہ داریاں دی تھی وہ پوری کی ہیں یا پوری نہیں کی۔ اور یہ ملازم حکومت کا ہو اور یا یہ ملازم گھر کا ہو، کسی آفس کا ہو، فیکٹری کا ہو، کسی دکان کا ہو، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ جواب لیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنے آقا، اپنے مالک کے مال میں ڈنڈی ماری،
جو آقا نے، جو مالک نے ڈیوٹی دی ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح درست طریقے سے پوری کی ہے یا پوری نہیں کی؟ تو بھائی ہر فرد نگران ہے۔ سب سے پہلے امام یعنی کہ سربراہ حکومت کو سوچنا چاہیے، وہ اپنے اقدام اس طریقے سے ادا کرے کہ اگر اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہو تو وہ جواب دے سکے۔ اس کے بعد شوہر ہے، اس کے بعد بیوی ہے گھر کی ملکہ، اور اس کے بعد غلام ہے۔ تو ہر سمجھدار آدمی پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، تو وہ ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال بھی نہیں ہے اور کوئی فرد کسی فرد کا نگران بھی نہیں ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ جواب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا آپ کو۔ آپ نے ان صلاحیتوں کو کہاں صرف کیا؟ آپ نے ان صلاحیتوں کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ نے آپ کو جتنی آپ کے جسم میں توانائی دی ہے، ان توانائی کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے جواب لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح معنوں میں پورا کرنے والا بنائے۔